ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز کوالالمپور سے ٹیک آف تو ہوا لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کہاں، لیکن 10 سالوں کے بعد فائنلی اب ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہاں پر موجود ہو سکتا ہے۔ ہاؤ اٹس پاسبل کی ایک اور ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے قریب 10 سال پہلے۔ ملیشین ایئر لائن کے ایک جہاز فلائٹ MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹس، 10 کرو ممبر اور 227 پیسنجرز موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر پیسنجر کا تعلق چائنا سے تھا۔ دونوں پائلٹس انتہائی ایکسپیرینس تھے، جن میں سے 53 سال کے ظاہری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فارق عبدالحمید ایک جونیئر پائلٹ تھے جن کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ اگر اس پلین کی بات کی جائے تو 11 سال پرانا یہ بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں نہ ہی کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی اور نہ ہی پاسٹ میں یہ جہاز کسی مکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بتانے کا مین مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک بالکل نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا یا پھر چائنا سے واپس ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ یہ اب نارمل سے بھی کافی بڑھ کر تھا۔ بے شک فلائٹ MH370 کو صرف 5 گھنٹے اور 34 منٹوں کے لیے ہی پرواز کرنی تھی، لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا، جس سے وہ 7 گھنٹے 41 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، یعنی اپنی ریکوائرمنٹ سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائن کی ایک پریکٹس روٹین ہوتی ہے، تاکہ اگر پلین کو خراب موسم یا کسی ایمرجنسی میں کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کے 12:42 پہ فلائٹ MH370 نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ فرسٹ پائلٹ ظاہری ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹوں بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کوالالمپور ٹریفک ایئرپورٹ کے ریڈار کو بھیج دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے جو ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن اپنے قریبی ریڈار تک پہنچاتا رہتا ہے۔ ابھی تک تو سب پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 10 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:19 پر جب فلائٹ MH370 ملیشین ایئر جوریکشن سے نکل کر ویتنام کی ایئر جوریکشن میں جانے لگی تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ ظاہری سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: ملیشین 370 ملیشین 370 کنٹیکٹ ہو چی مین 120.999 اس کا مطلب تھا کہ اب فلائٹ MH370 کو ویتنام کی سٹی ہو چی من کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ فرسٹ پائلٹ ظاہری نے یہ میسج سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا: گڈ نائٹ MH370۔ نہ ہی کنٹرول ٹاور کو پتا تھا اور شاید نہ ہی کیپٹن ظاہری کو کہ ان کا یہ گڈ نائٹ والا میسج MH370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے ابھی پورے 37 منٹ گزر چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن سب کچھ جو ابھی تک نارملی صحیح چل رہا تھا وہ اب ایب نارمل ہونے لگا۔ اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹوں کے بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ہو چی من دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ MH370 اب ویتنام ایئر سپیس میں داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہو چی من نے کنٹرول ٹاور سے فلائٹ MH370 کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے 18 منٹوں تک ہو چی من ٹاور MH370 فلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا، اور تبھی ہو چی من ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سچویشن سے اپڈیٹ کیا۔ اب نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو سینٹر کو کال کرنی ہوتی ہے،
کوالالمپور کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹے کے بعد ریسکیو سینٹر کو انفارم کیا اور اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کے 6:15 ہو چکے تھے اور یہی وہ ٹائم تھا جب ملیشین ایئر لائن MH370 کو چائنا کے شہر بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ میں لینڈ کر جائے، مگر وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ خیر صبح کے 6:32 پر ٹھیک اسی جگہ جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں پر سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، جس میں 7 کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹس نے MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر پلین کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ ٹی وی نیوز اور سوشل میڈیا سب کے سب صرف یہی خبر دکھا رہے تھے۔ اس دوران کئی ملکوں کی انویسٹیگیشن ٹیم بھی سرچ آپریشن کا حصہ بن گئی۔ پلین کا اچانک تمام ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ اس ایریا پر سمندر میں کریش بھی ہوتا ہے تو اتنا بڑا جہاز ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو پانی پر تیرتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی۔ اگلے پورے 4 دنوں تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا پر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ مل سکی، لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام سرچ آپریشن کو ہلا کر رکھ دی۔ 8 مارچ کو 1:21 پر جب فلائٹ MH370 جب ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سویلین ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پہ وہ اگلے 1 گھنٹے تک شو ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 21 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پیننگ کو کراس کیا اور ملاکا اسٹیٹ کی طرف ٹرن کر لیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، فلائٹ MH370 انڈین اوشن کے اس پوائنٹ پر ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد فلائٹ MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار پر شو ہوا اور نہ ہی کسی سول ریڈار پر۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلان سے جڑا ہر شخص صرف یہی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں شارپ یو ٹرن کیوں لی۔ ریسکیو ٹیم جو پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر پلین کا یہاں پر بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ دنوں بعد ایک اور خبر ملی اور اس نے ایک بار پھر سے پوری سچویشن کو چینج کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہوا تھا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیں کہ بوئنگ ایئر پلین کے لیے یہ ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ جب اس کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور انمار سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخرکار فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد فلائٹ MH370 نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کو 8:19 پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی اور یہ فلائٹ MH370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی کسی اور ریڈار پہ شو ہوا۔ یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اصل میں اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت زیادہ دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کرو سپاٹ پہ آ کر جہاز کا سیٹلائٹ کنیکشن ٹوٹا۔ یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کرو سپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ فلائٹ MH370 اسی کرو سپاٹ میں ہی آ کر فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا یہ ہائی لائٹڈ کرو حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت بڑا ہے اور یہاں پر سٹارٹ کیا گیا ایک ڈیپ سی سرچ آپریشن۔ MH370 کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 3 سالوں کے بعد ڈیپ سی آپریشن کو آخرکار ختم کر دیا گیا۔
جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران پلین کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ملا، لیکن 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہونے کے 1 سال بعد پلین کا رائٹ فلیپرن تیرتا ہوا آئی لینڈ آف ری یونین کے ساحل پر جا پہنچا۔ یہ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ ملنے والے اس فلیپرون پر جب تحقیق ہوئی تو ایک اور خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جس وقت فلائٹ MH370 پانی میں کریش ہوا اس وقت یہ فلیپرون ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، اور افسوسناک طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں کریش ہوتے وقت جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں جا گرا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران پلین کے کئی اور حصے بھی افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن آج تک پلین یا اس میں بیٹھے پیسنجرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ فلائٹ MH370 کے اندر غائب ہونے سے پہلے کیا کچھ ہوا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے ہاؤ اٹس پاسبل کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔